نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ جب سے اللہ کا دین اسلام اللہ رب العالمین کی زمین پر پھیلا ہے، اس وقت سے یہودی، مجوسی، صلیبی اور شیطان کے ساری دنیا میں پیروکار وہ اسلام کو دنیا سے ختم کرنے کے درپے ہیں۔ دنیا میں ان یہود و نصارہ اور مجوسیوں کے ساتھ ساتھ ان کی روحانی اولاد جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام پر حملہ آور رہی ہے اور مسلسل ان کا حملہ اسلام پر جاری ہے، ان میں سے لوگ آج بھی مسلمانوں کی ان شخصیتوں، ان عظیم شخصیتوں، ان ہیروز جنہوں نے اللہ کی زمین پر اسلام کو پھیلانے میں سب سے بڑا کردار ادا کیا، اور جنہوں نے اپنی زندگیاں، اپنی اولادیں، اپنا گھر بار، اپنا مال، دنیا کی ہر شے اللہ کی دین کے غلبے کے لیے داؤ پہ لگا دی، قربان کر دیا، اور ہر آنے والی مصیبت اور دکھ کو برداشت کیا، ان کے خلاف زبان درازی کرنا یہ مجوسیوں، یہودیوں کی روحانی اولاد کا شیوہ ہے اور آج بھی چل رہا ہے۔ اس وقت جو حیدرآباد میں نہایت دلدوز واقعہ ہوا ہے، کچھ مجوسیوں اور یہودیوں کی روحانی اولاد کے لوگوں نے فاروق اعظم عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہا ہے، آپ کی شان میں نہایت نازیبا کلمات بکے ہیں۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی آمد سے اسلام دنیا میں مضبوط ہوا، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد آدم میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے زیادہ محبوب تھے، جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنت کی بشارت پائی دنیا کے اندر، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے پر چلتے تھے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا تھا، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشورہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، اللہ رب العالمین فاروق اعظم کے مشورے کو آسمانوں سے قرآن بنا کے نازل کر دیتا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشورہ دیتے تھے، اللہ رب العالمین بھی اس مشورے کو پسند کرتا تھا اور اس مشورے کی تائید کرتا تھا۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ اپنی قمیض گھسیٹ رہے ہیں، تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ نے کیا تعریف اس کی تعبیر کی؟ تو آپ نے فرمایا الدین، عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العالمین نے دین عطا فرمایا۔ پھر آپ نے خواب میں دیکھا کہ مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا، میں نے بچا ہوا عمر کو دے دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعبیر پوچھی گئی، آپ نے فرمایا علم، وہ عمر رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر نبی ہوتے، وہ عمر جس کو کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی میری امت میں الہام یافتہ شخص ہے جس کو اللہ رب العالمین جس کے دل میں الہام کرتے ہیں تو وہ عمر ابن الخطاب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمر رضی اللہ عنہ جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ بنو مستلق، جنگ خیبر، جنگ احزاب، فتح مکہ، جنگ حنین، تبوک، ساری جنگوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کر کے یہودیوں، مجوسیوں کی جڑ کاٹی، دنیا سے ان کے باطل نظریات اور عقائد کا بیخ کری کر دی، اور انہیں جزیرہ عرب سے نکال کر اس گند سے جزیرہ عرب کو پاک کر دیا۔ وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آپ کے ساتھ وہ محو استراحت ہیں مدینہ طیبہ میں، یہ یہودیوں اور مجوسیوں کی روحانی اولاد آج بھی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جو انہوں نے اسلام کے لیے کردار ادا کیا، ان کے جو ہے نا وہ اعصاب پر ان کا رعب، ان کا ہیبت، ان کا خوف، دبدبہ اور ان کا مشن آج بھی ان کے اعصاب پر سوار ہے، اور آج بھی وہ اپنا بغض، اپنا کینہ، اپنی نفرت اور عداوت
اس کا اظہار اپنی گندی نجس اور پلید زبانوں سے کر رہے ہیں۔ ہم موجودہ حکمرانوں سے، حکومت سے، ریاست کے ذمہ داروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے شرپسندوں کو جو مسلمانوں کے سینوں میں ان کی عظیم شخصیات اور ہیروز کی توہین کر کے ان کے سینوں میں خنجر گھونپ رہے ہیں، ان کا سدے باب کیا جائے، ان کو عبرتناک سزائیں دی جائیں، ان کا جو ہے نا وہ مکمل محاسبہ کیا جائے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر آسمانوں والے رب کے عذاب سے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں بچا سکے گی، اور پھر عوام کی نفرت جو تمہارے متعلق اپنے دلوں میں پیدا ہوگی، اس نفرت سے تم اپنے آپ کو کبھی نہیں بچا سکو گے۔ اس لیے آگے بڑھو، اپنا کردار ادا کرو، اور ایسے فتنہ پرور شرپسند یہودوں اور مجوسیوں کی روحانی اولاد ان کا اس ملک سے صفایا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرو۔ ہمارا یہ حکمرانوں سے، ریاست کے ذمہ داروں سے بھرپور مطالبہ ہے۔ اگر نہیں کرو گے، کل قیامت کے دن تمہارا گریبان ہوگا، اور انشاءاللہ الرحمن ہمارا ہاتھ ہوگا، اور پروردگار کی عدالت میں تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے مسلمانوں کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے۔ جو مسلمان دنیا میں نام کے مسلمان ہیں، انہیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھ کر، ان کی سیرت کو اپنا کر، ان کے نقش قدم پر چل کر، ان کے مشن کو اپنا کر اللہ کے دین کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔